حضرت عمر بن عبدالعزیز اس امت کے پہلے مجدد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ دین کے اندر جو بگاڑ آ گیا ہوگا، جو خرافات آ گئی ہوں گی، جو بدعات آ گئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کو اثر نو تازہ کر دے گا، بدعات ختم کر دے گا، رسومات ختم کر دے گا اور خرافات ختم کر دے گا۔ تو اس امت کا پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اللہ اکبر! آپ تابعی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی تابعی ہیں اور آپ خود بھی تابعی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام سے آپ نے علم دین حاصل کیا، علم دوست تھے، علماء کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ بہت زیادہ ادب کرتے تھے۔ آپ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، فقہا کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی۔ جب آپ کا دور خلافت آتا ہے تو علماء کے بیت المال سے وظائف مقرر کیے تھے۔ تو ایک دن آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سعید بن مسیب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ تو خادم کو بات کی سمجھ نہیں آئی تو اس نے جا کے سعید بن مسیب سے کہا کہ تمہیں گورنر مدینہ بلا رہے ہیں۔ سعید بن مسیب یہ بھی تابعی ہیں اور مسجد نبی میں بیٹھ کے درس حدیث دینے والے ہیں اور فقیرانہ زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ آپ کبھی بھی بادشاہوں کی چوکھٹ پہ حاضر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ پیغام حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا، اس لیے آپ ان کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ سعید بن مسیب آ رہے ہیں تو آپ اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے آپ کو بلایا نہیں ہے، میں نے تو خادم سے کہا تھا مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو اس نے آپ کو آنے کا کہہ دیا، اس سے غلطی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں آگے ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ تو کہا نہیں، آپ جس مقام پہ ہیں آپ وہیں جائیں اور وہیں سے آپ سے مسئلہ پوچھا جائے گا۔ میں پسند نہیں کرتا ایک عالم دین کو بلا کر اس سے مسئلہ پوچھیں، بلکہ علم کی قدر یہ ہے کہ عالم دین کے پاس جا کے اس سے مسئلہ پوچھیں۔ یہ علماء کا مقام تھا، علماء کی قدر تھی ان کی نظر میں، علماء کا ادب کرتے تھے۔ اور آج علماء کا مقام نہیں رہا، آج ہماری نظروں میں علماء کی قدر نہیں رہی، آج ہماری نظروں میں علماء کی عزت نہیں رہی، علماء کا ادب نہیں رہا۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں معمولی سی بات ہوتی ہے اور ہم علماء کے اوپر تان شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ علماء حق پہ ہوتے ہیں، ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اور تان کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو وضو کے فریض تک نہیں جانتے، غسل کے فریض تک نہیں جانتے، وہ شیخ الحدیث کے اوپر تان کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ آج علماء کا ادب نہیں رہا، حالانکہ دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ علامہ اقبال نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اس کے اندر اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ سارے کا سارا دین طلب محبوب میں جلنے کا نام ہے، اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اس کی انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ اگر دین سے ادب نکل جائے تو صاحب وہ دین نہیں رہتا۔ اللہ اکبر! علماء کا ادب یہ دونوں جہاں کی بہتری کی ضمانت ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور بعد میں وہ آدمی کسی کو خواب میں ملتا ہے، تو اس نے پوچھا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ تو کہا بخشش کا سبب کون سا عمل بنا؟ کہا ایک نیکی کام آ گئی۔ کہا وہ نیکی کون سی تھی؟ کہا حضرت امام احمد بن حنبل وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے اور میں ان کے اوپر کی طرف وضو کر رہا تھا، تو جب میری نگاہ پڑی کہ امام احمد بن حنبل مجھ سے نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو مجھے حیا آئی کہ ایک عالم دین نیچے بیٹھ کے وضو کر رہا ہے اور میں اوپر بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں، اور میں وہاں سے اٹھا اور امام احمد بن حنبل کے نیچے بیٹھ کے وضو کرنے لگا، تو آپ کے جسم سے مس ہو کے پانی میری طرف آنے لگا۔ اس ادب کی بنیاد پہ جو میں نے امام احمد بن حنبل کا ادب کیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو علماء کا ادب دونوں جہاں کی بہتری کی ضمانت ہے۔